صبح نہار منہ یہ ایک سورت پڑھ لیا کرو جس میں قیامت تک کوئی بیماری نہیں آئے گی، جس میں موجود چھوٹی موٹی بڑی سے بڑی اور لا علاج بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر قرآن سورت کے اس علاج سے حیران و پریشان ہیں۔ قرآن پاک کی پاک سورت کا علاج ہے، وہ سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم کتنی ہی محنت اور مشقت کر لیں لیکن اس کالی کملی والے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اپنی امت کے لیے روتے روتے اس دنیا سے اٹھ گیا، اور وہ ہمارے لیے ایسا رویا کہ دنیا میں کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہزاروں بار تسلیاں دینے کے لیے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل کو بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور جان لیجئے کہ وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اس قسم کی آیات کے جن میں اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، لیکن آپ اپنی امت کے لیے اس قدر غمگین تھے کہ اللہ نے خود آپ کو تسلیاں دیں، لیکن اس کے باوجود امت میں ایسے نافرمان اور خبیث لوگ بھی گزرے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے مر گئے۔ ایسے لوگ جو بددیانتیوں میں، شراب کے نشے میں، نمازوں کے چھوڑنے میں اور دوسرے گناہوں میں الجھے ہوئے مر گئے۔ تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، تو وہ رسول جب قیامت کے دن ہماری نافرمانیاں دیکھے گا تو کہے گا، اے میرے رب، یہی ہے میری وہ امت کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، لیکن انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ جمعہ کی نماز میں محلے کی مسجدیں لوگوں کے مجمع سے بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن بتاؤ کہ باقی کی نمازوں میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ صرف جمعہ کے دن ہی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یا پھر ہفتے کے تمام دنوں میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ تمام دنوں میں اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں، یا صرف 8ویں دن اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پر 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پر دستک پہنچتی؟ کیا یہ ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں کہ تم لوگ کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو۔ تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ تمہارے سینوں میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم کون سے انسان ہو؟ اور اپنے سینوں میں کیسے دل لیے پھرتے ہو کہ ہر روز 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف اور آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اگر ایک تھانے دار تمہیں پکارے کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو تم سر پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف بھاگو گے۔ ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کر بھاگو گے۔ لیکن جب تمہارا زمین اور آسمان کا بادشاہ دن میں 5 بار تمہیں پکارتا ہے لیکن تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور 8ویں دن مسجد چلے آتے ہو، کیا یہی وفاؤں کا صلہ ہے؟ کیا یہی بندگی ہے اس خدا کی؟ کیا ایسے ہی وفا اپنے آپ سے کرتے ہو، اپنی دکانوں سے کرتے ہو، اپنے ملک و مال سے کرتے ہو، اپنی اولادوں سے کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟ اگر زمین پر سجدہ ادا نہ ہو
تو بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ایک نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نماز کو چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ شیطان نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا۔ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی شرک کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ شیطان بس ایک سجدے کا انکاری ہوا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ افسوس کہ اس مسلمان کو کوئی افسوس نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہے لگاتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو بتاؤ، جس نے فجر کا انکار کیا، جس نے ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، گھروں میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی تو ہے، لیکن پھر 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں آ گیا۔ تو بتاؤ، 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، تو کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے؟ تو کیا ہوگا اس دن؟ جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، تو کیا اسے قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہے؟ کیا اسے قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے؟ وہ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش ہی نہیں، لیکن جب اللہ بلائے تو ایسے بے ہوش ہو جائیں کہ کان پر جوں تک نہ رینگے۔ نہ کسی بوڑھے اور نہ کسی جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی مرد کو ہوش آئے، اور نہ ہی کوئی بازار بند ہو۔ ارے لوگوں، جب اللہ چاہتا ہے تو کورونا جیسی وبا بھیج کر مہینوں دکانیں اور بازار بند کروا دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے بلاوے پر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی ہوتی تو اللہ آج آپ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات سے محفوظ فرما دیتا۔ تو کوئی ظالم آج نہ تو آپ کے مال پر ہاتھ ڈالتا اور نہ ہی آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتا۔ آج دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نظام سے باغی ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے۔ ذرا بتاؤ، کیا جمعہ کے دن ہی اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے افراد کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیسی وفا ہے؟ لیکن قربان جائیے کہ اللہ کیسی وفائیں نبھاتا ہے کہ زمین بولتی ہے کہ اللہ اجازت دے میں اس بے نمازیوں کے پورے علاقے کو نگل جاؤں، سمندر بولیں کہ اللہ اجازت دے کہ ہم بپھر جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں کہ ہم ہلاک کر دیں، لیکن اللہ کی عظمتوں پہ قربان جائیے کہ جس کے سجدوں کا انکار ہوا پڑا ہے اور جس کی غیرت بار بار جوش میں آ رہی ہے کہ یہ میرے پیدا کیے ہوئے ایک گندے نطفے سے بنے ہوئے انسان میرا رزق کھا کر، میرا دیا پانی پی کر، میری ہواؤں میں سانس لے کر زندہ رہنے والے اور میرے ہی دیے ہوئے نظام سے زندہ یہ لوگ میرے ہی منکر بن چکے ہیں۔ 1500 روپے تنخواہ پر رکھا ہوا ملازم اگر آپ کو چائے کی پیالی اٹھا کر نہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ چل چھٹی کر، ہم کوئی اور ملازم رکھ لیں گے، لیکن جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی رود دوڑائیں، دل کو دھڑکنے عطا فرمائیں اور سارے بدن کے نظام کو بہترین طریقے سے چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون دوڑایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، جس نے لقمے کو معدے میں جبکہ سانس کو پھیپھڑوں تک جانے کا نظام بنایا۔ یہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ ہی ہے جو معدے کا منہ کھولے تو سانس کی نالی بند کرے اور سانس کی نالی کھولے تو معدے کا منہ بند کرے۔
الغرض وہ خدا ہی ہے جو آپ کے جسم میں موجود لاکھوں قسم کی فیکٹریوں کو چلانے پر قادر ہے اور جو ہر ایک نظام کو بالکل ٹھیک انداز سے چلا رہا ہے۔ ہم تو ایک ناخن کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اللہ سے باغی ہو جائیں تو قربان جائیے کہ وہ پھر بھی ہمیں فوری طور پر عبرت کا نشان نہیں بناتا بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس آدمی کو آپ نے 1500 روپے تنخواہ دی اور اس نے آپ کو چائے کی پیالی نہ دی تو آپ نے اسے نکال باہر کیا، تو یہ پورا وجود جس کے حکم سے چل رہا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کے رنگ برنگے اور خوش ذائقہ پھل بنائے ہیں، جس نے ہمارے لیے غلہ پیدا فرمایا اور بھوسا بھی بنایا، تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کیوں اس کے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی رب المشرقین اور مغربین ہے، یعنی وہ ہمارے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، شمال و جنوب کا بھی رب ہے، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، تو پھر تم کیوں اس کے باغی بنے جا رہے ہو اور کیوں اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے 2 پانی چلائے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، اور ان میں پردہ لگا دیا تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کڑوا میٹھے میں شامل ہو جائے گا، اور پھر کسی انسان کو نہ آسمانوں کا پانی میٹھا ملے گا اور نہ ہی زمین کا پانی میٹھا ملے گا، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری کشتیاں بڑے بڑے سمندروں میں تیرتی پھرتی ہیں، اور وہ رب ہی ہے جو طوفانوں کو روکتا ہے اور موجوں کو لگام ڈالے ہوئے ہے، پانی کو تھام کر رکھے ہوئے ہے، تاکہ تمہارے تنکوں جیسے کمزور جہاز اللہ کے بڑے بڑے عالی شان سمندروں میں ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم سب مر جاؤ گے لیکن تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے؟ کیا تم نہیں سنتے ہو؟ سن لو کہ وہ رب ان قریب ہمارے لیے حساب و کتاب کا نظام چلانے والا ہے، اور وہ ان قریب ہمارے لیے فارغ ہونے والا ہے، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنوں کے گروہو، ہوش میں آ جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس دن تمہیں پانیوں، آگ اور جہنم کی مار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں گہری ہوں گی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی دوزخ بھر رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ اے اللہ اور لے آ، اے اللہ اور لے آ؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم اللہ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالی شان جنتیں ہیں۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی خاک اور نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ کوئی دھواں ہوگا اور نہ کوئی سموگ ہوگا؟ اس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا اور پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی۔ تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ ہوگا اور فرشتوں کا سلام ہوگا، غلاموں کا سلام ہوگا، اور فرش بچھے ہوئے ہوں گے، قالین لگے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوئے۔ جوانی ہمیشہ کی، زندگی ہمیشہ کی، زندگی کو کوئی زوال نہ ہوگا، جوانی کو کوئی زوال نہ ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے، اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں، اور تخت پر تم بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہارے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں اور دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تم نیچے دیکھتے ہو تو جنت کی نہریں چلتی ہیں،
اوپر دیکھتے ہو تو باغ کے پھل جھکے ہوئے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جن دنیاوی کاموں میں نمازیں چھوٹ گئیں وہ کچھ کام آنے والے نہیں۔ آؤ عہد کر لیں کہ آج سے ہی نمازیں پنجگانہ ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو دوستو، جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیسی ہی مشکلات ہوں، کیسی ہی تنگی ہو، کیسی ہی بیماری ہو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری ہر تنگی، ہر بیماری، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ یہی نہیں، اگر تم صبح صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت تلاوت کر لو گے تو اللہ تمہارے جسم کی ہر بیماری کو تم سے دور کر دے گا۔ ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ کیسی ہی بیماری ہو، کیسی ہی لا علاج بیماری ہو، کیسی ہی موذی اور تکلیف دہ بیماری ہو، کیسی ہی اذیت دینے والی بیماری ہو، کیسی ہی ڈھیٹ بیماری ہو، کیسی ہی چھوٹی یا پھر بڑی بیماری ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تمہاری ہر بیماری جاتی رہے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہرین سورہ رحمان کی برکتوں سے حیران و پریشان ہیں کہ کس طرح سورہ رحمان کی تلاوت صرف ایک بار سننے سے ہی مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مریض خود سورہ رحمان کی تلاوت ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لو، اور اگر کوئی اور بھی بیمار شخص گھر میں موجود ہے تو اسے بھی پلا دو۔ سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی خوبی ہے، اتنی شفا ہے کہ تمام جسمانی، روحانی، دماغی اور ہر طرح کی شیطانی بیماریاں جسم سے نکال باہر کرتی ہے۔ اللہ کے پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے کلام سے دل لگاؤ، اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور شکر سے مدد حاصل کرو، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں ترقی پاؤ گے اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔